اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو بزرگ علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی، تاکہ ہم ان بزرگ علماء کی زندگی کے ان واقعات سے یہ جان لیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، جن کے مکتب کے یہ شاگرد ہیں علماء، ان کا مقام کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ واقعات ہم نقل کر رہے تھے۔ آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ اب تک کی ہماری گفتگو سے یہ مطلب آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت زمانے طلبگی میں، یعنی جب وہ نجف اشرف عراق میں تحصیل علم میں مصروف تھے، اور مرحوم آیت حق حضرت آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں تھے، اس وقت سے ہی آیت اللہ بہجت کی روحانی کیفیت، روحانی حالات اور مکاشفات لوگوں کے سامنے، ان کے سامنے ظاہر ہوتے تھے۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بسا اوقات انسان بیان نہیں کرتا ہے، لیکن خود بخود انسان سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ افراد جو انسان کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، حشر و نشر رکھتا ہے، ملتا ہے، میل جول کرتا ہے، تو یہ زندگی میں ان مراحل میں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں افراد، وہ بہت سی ایسی چیزیں انسان سے مشاہدہ کر لیتے ہیں جنہیں وہ بیان نہیں کرتا ہے اور بیان کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، اور بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جن پہ عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ان چیزوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، تاکہ مبادا ہمارے وجود میں کوئی احساس غرور، تکبر، کبر یا ایسی کوئی برائی ہمارے وجود میں ظاہر ہو جائے۔ تو مرحوم آیت اللہ بہجت اسی نجف اشرف میں زمانے طلبگی ہی سے ہی مکاشفات، کرامات اور ایسی حکایات ان کے متعلق طلاب میں گردش کیا کرتی تھی۔ آیت اللہ شیخ عباس قوچانی، جو مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین قرار پائے تھے، وہ اس حکایت کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ بہجت حاج شیخ محمد حسین اصفہانی المعروف بے قمپانی کے درس خارج میں جایا کرتے تھے، فقہاً و اصولاً۔ مرحوم آغا شیخ محمد حسین اصفہانی کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک مقدمتاً یہاں پر چونکہ ان کا نام آیا ہے تو تبرکاً ان کے بارے میں بھی ذکر کر دوں کہ شیخ محمد حسین اصفہانی ایک نہایت ہی مالدار شخصیت ہے، جو اس عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے حوزہ علمیہ میں تحصیل علم کے لیے آئے تھے، اور ان کے نام کے ساتھ کمپانی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جس پہ وہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ وہ در واقع ان کی اسی حشمت، اسی مقام، اسی دنیاوی جو پراپرٹیز ہیں ان کے پیش نظر تھا کہ یہ ایک ثروت مند شخصیت ہے، مختلف کمپنیوں کے مالک ہیں، اور ایک ایسی ان کی کیفیت ہے، تو انہیں کمپانی کہا جاتا تھا کہ یہ اس املاک کے مالک ہیں اور اس جائیداد کے مالک ہیں اور ان کمپنیوں کے مالک ہیں۔ لیکن آغا ان چیزوں پر راضی نہیں تھے، اور نہایت ہی مدقق اور نہایت ہی عظیم فیلسوف تھے یہ آغا شیخ محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اصفہان سے ان کا تعلق تھا، اور اتنا ان کو مہارت حاصل ہوئی علوم دینیہ میں، اور اس قدر دقیق تھے علوم دینی میں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اپنے فیلڈ میں اور اپنے فن میں۔ لہٰذا آج تک محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات
جو ہیں وہ انہیں سمجھنا، انہیں پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا میں ہم جا رہے تھے مرحوم آیت اللہ بہجت کے ساتھ، تو ذکر ہوا صاحب کفایہ مرحوم آخوند رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی کتاب کفایت الاصول کا۔ تو آیت اللہ بہجت نے وہاں گفتگو میں راستے میں چلتے ہوئے کہا کہ مرحوم محمد حسین اصفہانی خود صاحب کفایہ سے ان کی کتاب کفایت الاصول کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، یعنی جس نے کتاب لکھی ہے اس سے زیادہ اس کتاب کو سمجھنے والی شخصیت کا نام محمد حسین اصفہانی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بیان کر دوں کہ محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کفایت الاصول کی ایک شرح لکھی ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، جسے نہایت الدرایا کہا جاتا ہے۔ کفایت الاصول ایک ایسی کتاب ہے کہ آج کل یا آج سے پہلے گزشتہ چند دہائیوں میں یہ کتاب باقاعدہ متن درس خارج حوزہائے علمیہ ہے، یعنی اگر آپ نجف اشرف میں علم اصول کا درس خارج لینا چاہیں تو پہلے درس خارج سے پہلے خود کتاب کفایہ پڑھائی جاتی ہے، اور پھر تمام فقہا جتنے بھی مجتہدین ہیں، چاہے وہ نجف میں ہیں، چاہے وہ قم میں ہیں، چاہے وہ مشہد میں ہیں، چاہے وہ اصفہان میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں واقع ہیں، اگر وہ علم اصول پر درس خارج دینا چاہتے ہیں تو اس درس خارج کا متن کفایت الاصول کو قرار دیتے ہیں۔ مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کی شرح لکھی ہے مرحوم محمد حسین اصفہانی نے، جو آغائے بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور نہایت ہی دقیق کتاب ہے۔ آپ کفایہ کو تو آسانی سے ممکن ہے سمجھ پائیں، لیکن نہایت الدرایا کو سمجھنے کے لیے آپ کو دقیق فلسفی مطالب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کفایہ کی عبارات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تب جا کر آپ اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ کفایہ بھی ہر کسی کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، نہایت دشوار کتاب ہے۔ اسی وجہ سے تو آج تک حوزہائے علمیہ میں کفایت الاصول اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اپنی ایک جائیگاہ رکھتی ہے، اور آج تک وہ جائیگاہ متزلزل کو ہی نہیں کر سکا سوائے آغا محمد حسین اصفہانی کے، کہ بعض نادر افراد نے محمد حسین اصفہانی کی کتاب نہایت الدرایا کو درس خارج کا متن قرار دیا ہے۔ یعنی خود کفایہ سمجھنا دشوار ہے تو اس کی شرح نہایت الدرایا کو سمجھنا بھی دشوار ہے۔ البتہ کفایت الاصول پر بہت سارے بزرگان نے شروحات لکھی ہیں جو اس کتاب کے متعلق ہیں، لیکن نہایت الدرایا کا ایک اپنا مقام ہے۔ ہمارے اساتید میں بعض اساتید ایسے ہیں کہ جنہوں نے درس خارج کے متن کو کفایت الاصول کے ساتھ ساتھ نہایت الدرایا بھی باقاعدہ متن کے طور پر قرار دیا ہے۔ یہاں پر ہمارے بعض اساتید ہیں مشہد مقدس میں بھی، جیسے آیت اللہ نقیبی ہیں، ان کا متن بھی نہایت الدرایا ہے، جیسے آقا حسینی آملی ہیں جو ہمارے استاد ہیں، ان کا متن بھی نہایت الدرایا ہے خارج کی اصول کی بحث میں۔ اور الحمدللہ میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ اخیراً ہمارے ایک پاکستانی طالب علم نے بھی حوزہ علمیہ قم میں درس خارج کا آغاز کیا ہے، ان کا متن بھی نہایت الدرایا ہے، اور اس پہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت مسرت ہوئی کہ ہمارے الحمدللہ پاکستانی طلاب بھی اس قدر جدوجہد اور اس قدر مہارت کے مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ بھی ایسی دقیق علمی کتاب کو اپنے متن درس خارج کے طور پر بحث کر رہے ہیں اور طلاب کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ذیل میں بات قبلہ آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی سے متعلق جو ہمارا مقصود نہیں تھا اس پہ گفتگو کرنا، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے آغائے شیخ محمد حسین اصفہانی۔ آیت اللہ بہجت ان کے درس خارج فقہ اور درس خارج اصول دونوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے ایسے دقیق عالم دین کے درس میں جانا اور پھر اس درس کو سمجھنا دشوار ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے متون کو سمجھے اور ایسے متون کو درک کر پائے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت جب درس سے فارغ ہوتے تھے تو واپس اپنے حجرے میں اور اپنے کمرے میں
تشریف لے جاتے تھے جہاں ان کی اقامت تھی اور وہاں پر اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بس اوقات فرط خستگی کی وجہ سے وہ آرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی آیت اللہ بہجت اپنے کمرے میں پہنچتے تھے تو کچھ طلاب جنہیں درس سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ آیت اللہ بہجت کے پاس پہنچتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ یہاں سے وہ واقعہ جسے میں نقل کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ طلاب جو آیت اللہ بہجت سے علمی مشکلات کے حل کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے پہنچا کرتے تھے اور آیت اللہ بہجت ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، یہی طلاب نقل کرتے ہیں آگے کہ بسا اوقات ہم آیت اللہ بہجت کے کمرے میں جب جاتے تو آیت اللہ آرام کر رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، لہٰذا ہم اسی سوتے ہوئے کی کنڈیشن میں، اسی نیند کے عالم میں آیت اللہ بہجت سے سوال کرتے تھے اور وہ ہماری اس علمی مشکل کا حل اسی نیند کے عالم میں اس کا جواب دیتے تھے اور ہمیں قانے قنندہ جواب دے دیا کرتے تھے اور ہم سمجھ کے مسئلے کو واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ اور جب آیت اللہ بیدار ہو کر باہر تشریف لاتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم آپ کے کمرے میں آئے تھے، فلاں مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آپ نے ہمیں وہ سمجھایا تھا۔ تو آیت اللہ کہتے ہیں مجھے تو اس بات کی کوئی علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اور اس بات کا ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ اگر اس کی آنکھیں بند بھی ہوں لیکن اس کا دل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ بیدار ہوتا ہے، اس کی نیند ہماری نیند جیسے نہیں ہوتی، جیسے ہم خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ہے وہ ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے سونے کی وہ کیا کیفیت ہے، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سونے کی کیفیت اور ہمارے سونے کی کیفیت مختلف ہے۔ وہ سو بھی رہے ہوں تو بیدار ہوتے ہیں، ان کا قلب بیدار ہوتا ہے، ان کا وجود بیدار ہوتا ہے اور وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی اس طلبگی زندگی کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آیت اللہ بہجت سوتے ہوئے علمی مشکلات کا حل کر رہے ہیں تو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو ہم کیوں جو ہے وہ اپنے سے مقایسہ کرتے ہیں اور ان کو اپنے سے مقایسہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہم جیسے ہیں؟ نہیں عزیزان، جب آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت ہم جیسی نہیں ہے اور محنت کر کے، تقوی اختیار کر کے، زہد اختیار کر کے، مدارج عالیہ طے کر کر کمالات تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سوتے ہوئے طلاب کی علمی مشکلات کو حل کر رہے ہیں، ہم آیت اللہ بہجت جیسے نہیں ہیں اور ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو مقایسہ کریں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے۔ یہی وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے، جس سے ہماری توفیقات سلب ہوتی ہیں، جس سے ہماری روحانی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اور ہم مدارج عالیہ روحانیہ طے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو عزیزان، اسی گناہ سے محفوظ رہنا ہی انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی جو تعلیمات ہیں، جو آیت اللہ بہجت نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم تک منتقل کی ہیں، وہ یہی ہیں کہ واجبات پر عمل کیا جائے اور محرمات کو ترک کیا جائے، اور محرمات میں محرمات عقیدتی سرح فہرست ہے۔ اگر انسان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کی شان میں تقصیر کا قائل ہو، ان کے فضائل میں تقصیر کا قائل ہو، ان کے کمالات میں تقصیر کا قائل ہو، تو یہ انسان کیسے توقع رکھتا ہے کہ یہ مدارج عالیہ طے کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ بزرگ علماء کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک عن آل محمد۔